إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ لقمان اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں مکی سورہ ہے۔ حکیم لقمان کا اس میں ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، اتنی پیاری نصیحتیں تھیں، اتنی اہم تھیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دوسرے رکوع میں ان کی نصیحتیں ہیں۔ اصل میں مکی سورہ ہے نا، یہ حکیم لقمان مشرکین مکہ میں بھی معروف تھے، ان سے پہلے یہ گزرے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کو پیغمبر کہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے۔ اصل میں ان کی باتیں اور نصیحتیں خصوصاً اپنے بیٹے کو اتنی اہم تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ان نصیحتوں کو۔ اور مشرکین مکہ بھی ان کو حکمت والا سمجھتے تھے، حکیم کہتے تھے اور ان کو بڑا ذہین سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ذکر کی کہ دیکھو، جس بندے کو تم ذہین، فتین اور حکمت والا سمجھتے ہو تو اس کی حکمت والی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس تمہاری نظر میں ایک حکیم بندے نے، ایک عقل والے، فہم والے بندے نے جو توحید پر باتیں کی ہیں، اس کو تم کیوں نہیں سمجھتے، ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلے ہم اس رکوع کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ مختصر تفسیر جیسے کہ ہم پہلے انداز میں پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو سب قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور وہ سب ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ سب فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یشتری لہو الحدیث کہ جو خریدتا ہے لہو الحدیث، لغو بیکار باتوں کو، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، ویتخذھا ھزوا اور وہ بنائے انہیں ھزوا مذاق، یعنی اللہ کے راستے کو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائے اور اس راستے کو مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہ ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن تکبر کرنے والا بن جاتا ہے، کأن لم یسمعھا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم تو آپ خوشخبری دے دیں اسے دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہی خوب غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو انہیں، والقا اور اس نے گاڑ دیے فی الارض زمین میں، رواسیا مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم کہ وہ ہلا نہ دے تم کو، کہ وہ زمین تمہیں ہلا نہ دے، بکم تم کو، وبث فیہا اور اس نے پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانوروں کو، وانزلنا من السماء ماء اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کے غلے، ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی تو تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، ان معبودوں نے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، 11 آیات ہیں اس رکوع میں۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہم دیکھیں حروف مقطعات تقریباً اب جو صورتیں آ رہی ہیں ان کی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات دیے گئے ہیں۔
یہ حروف مقطعات بھی ایک اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. ان حروف مقطعات سے کوئی معنی نہیں بنتے، کوئی معنی نہیں ہے. واللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کی مراد. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو لانے کی کئی حکمتیں ہیں. ہم پہلے بھی پڑھا ہے. ایک تو جو عرب تھے اپنے آپ کو کلام کا بڑا ماہر سمجھتے تھے، زبان دانی کا، وہ کہتے تھے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ ان کا معنی بتاؤ، تم اپنے آپ کو زبان کا ماہر کہنے والے ان کا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک معنی تو ان کا نہیں ہے، لیکن اس کلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی جو ایک صوتی تاثیر ہے، یعنی آواز کی جو تاثیر ہے ان کو پڑھنے کی، الف لام میم، اس آواز میں پڑھنا لوگوں کو انٹریکٹ کرتا ہے، اس کلام کی طرف متوجہ کرتا ہے. دیکھو اس کو سنو، سننے پر مجبور کرتا ہے لوگوں کو. اس کی جو صوتی تاثیر ہے وہ تاثیر اس کلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. اب آج بھی دیکھیں آپ، کسی کافر کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، پہلی دفعہ جب وہ قرآن سنے، اس کی جو صوتی تاثیر ہے، چاہے اس کو معنی نہ بھی آتا ہو، اس قرآن کی صوتی تاثیر اس کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہے. پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا. شیخ عبد الباسط جو مصر کے مشہور قاری گزرے ہیں، ان کو جب مصر کے صدر لے گئے تھے روس میں، جہاں پر سارے غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کی پارلیمنٹیر جو تھے، پارلیمنٹ میں ان کے جو بڑے بڑے عہدے داران تھے، ان سب کی الگ سے ایک مجلس محفل تھی. وہاں پر انہوں نے پھر تلاوت کی، قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت کی. تو وہ سارے رو رہے تھے، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا قرآن. ان شیخ عبد الباسط نے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کی تاثیر ایسی تھی کہ ہمیں اس تاثیر نے رونے پر مجبور کر دیا. تو اس قرآن کی جو صوتی تاثیر ہے، اثر ہے، وہ کسی اور کلام میں نہیں ہے. یہ بھی اس قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کسی اور کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے جو کلام قرآن میں ہے. چاہے کسی کو نہیں بھی آتا نا قرآن، ایک تاثیر تو یہ ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے، انسان کو رونا آتا ہے، دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے. اگر انسان کو اس کے میننگز آئیں، اس کو سمجھ کر پڑھے، تو پھر دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے اس انسان کی، زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے اس کو. اسی طرح اگر ایک انسان کو اس کے معنی نہیں آتے، لیکن پھر بھی وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو بھی کیا اثر ملتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جنات اور شیاطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی یہ فضیلت ہے. تو ایک تاثیر یہ بھی ہے اس قرآن کی. تو بہرحال تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں. یہ آیات جو ہے اسی انداز کی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہیں. ہدن، ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے. سب کے لیے نہیں، سب کے لیے قرآن رحمت نہیں ہے. کن کے لیے رحمت ہے؟ جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیک دل انسان ہیں، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا حدیث جبرائیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے آ کر پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. جب احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراه، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو پیدا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے. یہ ایک عبادت میں احسان ہے، یہ عبادت میں احسان ہے. اور ایک احسان انسانوں کے ساتھ ہے. انسانوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ایک بندے کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کی اتنی تعظیم کریں، عزت کریں، کیونکہ اس نے آپ کی عزت نہیں کی، لیکن آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بول رہے ہیں، یہ احسان ہے. ایک بندے نے آپ کو اپنی دعوت پہ نہیں بلایا، آپ اس کو بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت پہ وہ نہیں آیا، آپ جا رہے ہیں، یہ احسان ہے. رشتہ داری میں احسان کے درجے پر جو رہنے والا بندہ ہے اس کے لیے قرآن رحمت ہے. آپ کے ساتھ جو رشتہ داری توڑے، آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں.
جو آپ کی دعوت پہ نہ آئے آپ اس کی دعوت پہ جائیں، جو آپ کو نہ بلائے آپ اس کو بلائیں، جو آپ کی غیبت کرے، برا بھلا کہے، آپ کے بارے میں برا سوچے آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، یہ احسان ہے، یہ انسانوں کے ساتھ، یعنی ان کے حق سے زیادہ ان کو عطا کر دینا، یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی جو انسانوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ احسان کرتے ہیں کہ اس کو اس کے حق سے زیادہ دیں گے۔ اگر اس کے گناہ ہیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں اس کی جنت میں جانے کی، اللہ تعالیٰ احسان کر کے اس کو جنت عطا کریں گے، اور جنت بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کسی انسان کے لیے بھی جانا ممکن نہیں ہے۔ آگے ان احسان کرنے والوں کی صفات بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں آ گیا، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یہی مومن ہیں، یہی محسن ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن رحمت ہے، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اب اس آیت میں ایک اہم ترین جو ہے کام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کام سے بچنا، لہو الحدیث، بیکار باتیں۔ ومن الناس، میں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، جو امام المفسرین ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات ہیں۔ آج کئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گانے بجانے کو جائز سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، گانے کے آلات ہیں، موسیقی کے آلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا آج یہ مسئلہ اہم بن چکا ہے، عام ہو چکا ہے گانا بجانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عام ہو چکے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو۔ آپ سوچیں گے شاید ہمارے گھر میں نہیں ہے، جس موبائل پہ، جس لیپ ٹاپ پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں گانے نہیں آتے؟ آلات تو موجود ہیں نا۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس کو اچھا استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی بچائیں، اللہ ہمیں گانے سننے سے بچائیں۔ لیکن اگر چاہیں ہم اپنی مرضی سے اپنے موبائل کو استعمال نہ کریں، اپنے لیپ ٹاپ کو اپنے گھر میں نہ ان چیزوں کو آنے دیں، کیا ہمارے گھر میں گانے بجانے کی آواز کبھی نہیں آئی؟ ہمارے ہمسائے اتنے اچھے ہیں؟ ہمارے ہمسائے تو نہیں ہیں اتنے اچھے، اللہ ہمیں اچھے ہمسائے عطا کر دے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں کا جب بھی کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے نا، چاہے سمجھائیں بتائیں، پتہ بھی ہے دیندار ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آگے سے بات کیا ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ تو شادی ہو رہی ہے ہمارے بچے کی، اب ہم کیا سارے مولوی بن جائیں؟ کس قدر گانے بجائے جاتے ہیں، ساری رات، ابھی پچھلے دنوں ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، ساری رات سر کھاتے رہے، کبھی کون سا گانا، انڈیا کے گانے، پاکستان کے گانے چل رہے ہیں، اور پھر کوئی جن کے پاس بڑا ہی پیسہ ہوتا ہے وہ گانے والوں کو ساتھ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں، گانے والوں کے ساتھ بلا لیا۔ کیا بڑے کیا چھوٹے سبھی اس کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کل پرسوں رات کی بات ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، میں ایسے گھر سے باہر نکلا تو باہر روڈ پہ نا دو بچے کھڑے ہوئے تھے، نوجوان جاننے والے، ایک نے دوسرے کو نا موٹر سائیکل پہ روکا ہوا اور موبائل نکالا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ دوسرے سے پوچھ رہے کون ہے، وہ کسی ایکٹر کا نام لے رہا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں عورت ہے، یہ کیا کر، وہ اسے پوچھ رہا ہے کیا کرتی، کہتے ٹک ٹاکر ہے، تو کہتے نہیں یہ ڈانسر ہے، یہ وہ کرتی، یہ آتی بھی ہے، اس کو بلائیں گے ہم۔ یہ دو نوجوان روڈ پہ کھڑے ہو کے موبائل نکال کے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بلائیں گے، اس کی بکنگ ہوتی ہے، اتنے پیسے لیتی ہے، یہ آ کے جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے، گانے گاتی ہے۔ یہ لہو الحدیث، گانے بجانے کے آلات خریدنا، گانے بجانے والی عورتیں خریدنا، بلکہ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن اثر کرتا تھا لوگوں کے دلوں پر،
اس وقت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ساحر کہنا شروع کیا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا۔ ایک آدمی وہاں مشرکین مکہ میں سے، اس نے کہا یار تم کیا کیا بات کر رہے ہو، یہ قرآن پڑھتا ہے اور کتنا سمجھدار فہم والا کلام ہے، تم اس کو کہو گے کہ یہ مجنون ہے تو تمہاری بات پر کوئی توجہ نہیں دے گا، تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مجنونوں کو ہم نے دیکھا ہے، مجنون ایسی باتیں نہیں کرتے جس طرح کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تم اس کو کہتے ہو ساحر ہے، ہم نے ساحروں کو بھی دیکھا ہے، ساحر ایسے نہیں ہوا کرتے۔ تم کہتے ہو جادوگر ہے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، جادوگر ایسے نہیں ہوا کرتے۔ تمہاری ان باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کلام ایسا ہے، کلام میں تاثیر ایسی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا میں اس کا حل ڈھونڈتا ہوں۔ وہ گیا، پھر عراق میں گیا، عراق سے اس نے گانے بجانے کے آلات لیے، اس نے کہانیاں اور قصے لیے وہاں سے، غیر عجم بادشاہوں کی جو ہے وہ قصے کہانیاں لے کے آیا۔ اسفند یار اور دوسرے جو ہے اس وقت کے جو مشہور لوگ تھے، ان کی داستانیں، ان کی کہانیاں وہ لے کے آیا اور آ کر مکہ میں وہ بانٹ دی، تقسیم کی، اور کہا کہ میں ان کہانیوں کو سنانا شروع کیا تاکہ لوگ قرآن کی طرف انٹریکٹ نہ ہو، میری طرف آئیں لوگ، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے روک سکے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکے، بغیر علم کے، تاکہ ان لوگوں کو قرآن سننے سے روک سکے۔ نہیں، قرآن کی جو تاثیر ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہے۔ اب اس سے ہٹا کر انٹرٹینمنٹ، ایک جو ہے محض ایک وقت کی لذت، بے مقصد باتیں، کہانیاں اور قصے، اور پھر عشق معشوقی کی داستانیں، وہ ان کو سنا کر اللہ کے احکام سے اور قرآن سے ان کو دور کرنا ان کا مقصد بن چکا تھا۔ یہ کہ اللہ نے انہی کے لیے آیتیں نازل کی کہ اللہ کے راستے سے ان چیزوں سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں قرآن کے راستے سے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی چیزیں ہیں، یہ فلمیں، یہ ڈرامے۔ اس وقت یہ چونکہ ویڈیوز نہیں تھی، اب تو جدید دور ہے نا، اس وقت صرف قصے کہانیاں سنی جاتی تھیں، سنائی جاتی تھیں۔ اب تو اس سے بڑھ چکی ہے نا بات، ایک قصہ سننا اور ایک قصے کو دیکھنا، جو بھی جھوٹے قصے کہانیاں تھیں، اور آج بھی ڈراموں میں اور فلموں میں جھوٹے قصے کہانیاں ہی ہیں۔ اور اب تو انسانوں کی، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت ایسی ہے جو ان ڈراموں کو اور فلموں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بھلا کوئی گناہ کی بات ہے؟ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا وہ نوجوان باہر تبصرہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ڈانسر ہے، یہ آتی ہے، ہم اس کو بنائیں گے، یعنی کہ اس کو مایو بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ جب ان کے باپ خود سامنے بیٹھ کے ان کا ڈانس دیکھیں گے، گانے سنیں گے، گھر میں جو ہے وہ ٹی وی، وہ جو ہے فلمیں، ڈرامے، سب ماحول وہ ہوگا، تو لوگ ان چیزوں کو جو ہے نارمل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہی چیزیں دل میں نفاق پیدا کرنے والی، انسان کو قرآن سے دور کرنے والی، انسان کو مقصد سے ہٹانے والی ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی اسلام میں اتنی سختی ہے، اسلام تو انٹرٹینمنٹ بھی نہیں کرنے دیتا، تو محض جو ہے انسان کو جو ہے وہ مجبور بنا دیتا ہے، یہ تشدد ہے، متشدد قسم کے لوگ۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل اسلام کے جو دشمن ہے نا، وہ اس چیز کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام جو ہے وہ تشدد کا حکم دیتا ہے، اسلام متشدد، ایسی بات۔ بلکہ کل ہی ایک میں جو ہے خبر دیکھ رہا تھا، بی بی سی کی نیوز، فیس بک پہ ایک پیج ہے، فیس بک پہ بی بی سی کا، تو اس پہ ایک نیوز تھی، افغانستان کی کسی دیوار کی نا پکچر دی ہوئی تھی، اس دیوار پہ ایک حدیث لکھی تھی کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ پردہ کریں، اگر آپ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں تو آپ زانی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت باہر نکلے، اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچے تو وہ زانی ہے۔ تو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ اگر عورتیں انہیں باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اس پر بڑا تبصرہ کیا ہوا تھا کہ دیکھو جن دیواروں پر کسی دور میں آزادی کے نعرے ہوا کرتے تھے اور جو ہے جمہوریت کے نعرے ہوا کرتے تھے، آج وہاں تشدد کا پیغام ہے، آمریت کا پیغام اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اصل میں اس وقت کیا تھا، جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، کہ جب امریکہ وہاں پر تھا، اس وقت خالی دیواروں پہ جو آزادی کے نعرے ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت ابو غریب کی جیلوں میں کس قدر ظلم ہوتا تھا، آسمان سے
بمباری ہوتی تھی، ان پر بم برستے تھے، کتنوں کو شہید کیا گیا، کتنوں کو مارا گیا، کتنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ ابو غریب کی جیلوں میں کتنے بے گناہ قیدیوں کو بند کیا گیا، لیکن میڈیا چونکہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اب وہ سارے قیدی آزاد ہو چکے ہیں۔ ایک اسلام کا پیغام، جس زمین پر رہتے ہو اس زمین کے مالک کا پیغام وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا۔ تو اس کو کیا بنا دے گا کہ یہ تو تشدد ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے وہ احکام دیے ہیں جو ہماری سیفٹی کے لیے ہیں، یہ تشدد نہیں ہے۔ عورتوں کی سیفٹی کے لیے کہا گیا اگر عورت بن سنور کے اپنے جسم کی نمائش کر کے باہر نکلے گی تو اس کے لیے نقصان ہے۔ اب دیکھیں جن ملکوں میں بے پردگی ہے، فحاشی عریانی ہے، ان ملکوں میں اتنی ہی ریشو زنا کی، ریپ کی، زنا بالجبر کی اتنی ہی ریشو زیادہ ہے۔ اور جہاں جس ملک میں پردے کا قانون ہے، پردہ ہے، عورتیں جو ہے اسلام پر عمل کرتی ہیں، وہاں پر زنا کم ہے۔ جس قدر پردہ زیادہ ہوگا جس قدر اسلامی نظام ہوگا اس قدر امن آئے گا۔ اصل میں جو میں بات بتا رہا تھا، اسلام نے انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کیا۔ انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرے، تفریح ملے، اس کے جسم کو جو ہے وہ تقویت ملے۔ ایک بامقصد کام کر کر کے انسان تھک گیا ہے تو اس کو تھوڑا سستانے کے لیے موقع فراہم کیا جائے، تو اس سے کوئی منع نہیں۔ آپ گھومنے کے لیے جائیں، بلکہ قرآن نے تو حکم دیا فسیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جائے۔ انٹرٹینمنٹ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے مزاح کا بھی اسلام نے اجازت دی ہے، مزاح کی، ہنسی مذاق، جسے ہنسی مذاق کہتے ہیں۔ مزاح جو ہے وہ مباح ہے، لیکن ایک ایسا مزاح جو استہزاء بن جائے، جس میں کسی کی اہانت ہو، کسی کی انسلٹ ہو، کسی قوم کی جو ہے اس میں توہین کی جا رہی ہو، کسی انسان کی توہین کی جا رہی ہو، کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسی مذاق نے اسلام نے روکا ہے، ایسی مذاق سے۔ ہاں جس میں محض تفریح ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کسی کی انسلٹ نہیں کی جا رہی، کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا، کسی اسلام کے اصول کو پس پشت نہیں ڈالا جا رہا، تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور بامقصد ہو، انٹرٹینمنٹ بھی بامقصد ہو، اس کو کوئی مقصد ہو کہ گھومنے پھرنے کا ایک مقصد ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے اور پھر دوبارہ ہم اپنے مقصد کی طرف فوکس کر سکیں، ذہن کو ہمارے جسم میں دوبارہ طاقت آئے اور اپنے مقصد کے لیے پھر استعمال کریں۔ کس انٹرٹینمنٹ سے منع کیا گیا ہے؟ وہ تفریح جو صرف محض تفریح ہو، محض تفریح جو انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دے۔ اصل جو یہاں پر لہو الحدیث ہے نا، بیکار باتیں، لہو الحدیث اصل اسے کہتے ہیں کہ وہ کام یا وہ کلام جو انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دے۔ جس کام کے لیے انسان آیا ہے وہ کام اسے بھول ہی جائے، اس سے غافل ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ وہ اصل لہو الحدیث ہے کہ انسان اپنے مقصد سے بامقصد کام جو کرنے آیا اس کو بھول جائے اور اس لہو الحدیث میں پڑھ کر اپنے اصل سے غافل ہو جائے۔ اور آج کفر کی دنیا کا یہ جتنے بھی ایلومیناٹی کمپنیاں ہیں، ان سب کا اصل ہدف یہ ہے کہ اس انسان کو محض ایک مشین بنا دو۔ انسان ایک مشین ہو، جس طرح مشین ایک کام کرتی ہے نا صبح سے شام تک، یہ انسان بھی صبح سے شام تک ایک کام کرے، اس کا مقصد نہ ہو، اس کے کام کا ہاں یہ مقصد تو ہو کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے عزت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، دولت کمانی ہے، اپنے جسم کو عیش و آرام دینا ہے، سکون مہیا کرنا ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد جو انسان کا ہے کہ میں اس دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں، میں نے کرنا کیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، کیا کرنے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کا میں نے حساب دینا ہے۔ یہ اصل مقصد، اس مقصد سے غافل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس نے وہ جو مکہ کا ایک بندہ تھا مشرک، وہ وہاں سے کہانیاں لایا تھا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، بے مقصد باتیں، لہو الحدیث وہ لے کے آیا تھا تاکہ قرآن سے لوگوں کو ہٹا دے۔ تو ایک بندہ تھا نا، آج پورا میڈیا لگا ہوا ہے انسان کو قرآن سے ہٹانے کے لیے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میچ،
اب دیکھیں نا بعض کئی لوگ وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ میچ دیکھنا حرام ہے، میچ دیکھنا حرام ہے. ہاں اگر اس میں حرام چیز نہیں ہے تو میچ دیکھنا حرام نہیں ہے. آپ کو مقصد سے غافل نہیں کر رہا، آپ کا میچ دیکھنا تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن یہی میچ دیکھنے میں اس قدر آپ مگن ہو جائیں کہ آپ کو نماز کی بھی پرواہ نہ ہو، آپ اپنی نمازیں ضائع کر دیں، اس میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھیں، آپ اس میں شرطیں لگانا شروع کر دیں، تو پھر حرام ہے. کون سا ایسا میچ ہے جس پر شرط نہ لگائی جاتی ہو؟ ایک ایک بال پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، ایک ایک شاٹ پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر کس قدر مقصد سے ہمیں غافل کر دیا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں عید سے یعنی عید الفطر جو گزری ہے ابھی، اس سے چند دن بعد جو ہمارا پاکستان میں پی ایس ایل کہتے ہیں نا، یہ جو جب شروع ہوا اس رات کی مجھے ایک دوست نے ویڈیو دکھائی. ہمارا لیکچر ہوتا ہے نا یوتھ کلب میں، وہاں پر اسی موضوع پر لیکچر تھا، فلسطین کے حق میں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک نوجوان نے مجھے ویڈیو دکھائی، ایک ہی رات جس رات پی ایس ایل کا جو ہے افتتاح تھا، اس رات یہاں افتتاح میں مجرا ہو رہا تھا، ہمارے پاکستان میں پی ایس ایل کے افتتاح پر مجرا ہو رہا تھا، اور عین اسی وقت اسی رات فلسطین پر بمباری ہو رہی تھی. یعنی وہ میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ کس کام پہ لگا دی ان یہودیوں نے، کافروں نے کس کام پہ لگایا کہ تم میچ دیکھتے رہو، تم جشن مناتے رہو، تم صرف انٹرٹین کرتے رہو اپنے آپ کو، ہم تمہیں کچلتے رہے، ہم تمہیں مارتے رہے، تمہارا خون بہاتے رہے، تمہیں پرواہ ہی نہ ہو. یہی کچھ ہو چکا ہے نا یار. ایک طرف ہمارے جو ہے اتنے لاکھوں شہداء ہیں، ان کی لاشیں ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور دوسری طرف ہم انٹرٹینمنٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں. کس قدر مقصد سے غافل ہونے کی بات ہے. اتنے ہم غافل ہو چکے ہیں، اتنے ہمیں بے حس کر دیا گیا. اور پھر کوئی روکنے والا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ میچ دیکھنا میچ کھیلنا حرام ہے. بھئی میچ دیکھنا کھیلنا حرام نہیں، لیکن کس موقع پہ تم کر رہے ہو؟ کس موقع پہ کر رہے ہو؟ ایک گھر میں جو ہے وہ میتیں پڑی ہوئی ہوں اور ساتھ والے گھر والے جشن منا رہے ہوں، خوشی کر رہے ہوں، شادی کر رہے ہوں، سارے عقل مند لوگ اس علاقے کے کہیں گے نہیں، اور تمہاری عقل کیا ہو گئی ہے؟ کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ تمہیں اس قدر اتنی بے حسی ہو گئی تمہیں؟ ساتھ والے تمہارے ہمسائے کے گھر میں میت پڑی ہے، تمہیں شادیوں کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہ آگے سے کیا شادی کرنا حرام ہے؟ کیا خوشی بھی نہیں کر سکتے ہم؟ تو بھائی خوشی کر سکتے لیکن موقع تو دیکھو نا. اور ہمیں اس قدر غافل کر دیا گیا. کیا بند کیا کئی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کئی ہمارے پاکستانیوں نے بائیکاٹ بھی کیا پی ایس ایل کا، نہیں دیکھے میچز اور گراؤنڈ میں نہیں گئے. کئی جو ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دیں، ٹھیک ہے نا، اور مزید توفیق عطا کریں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اصل بات وہ کس قدر کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے ان ساری چیزوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، گیموں پہ لگایا ہوا ہے. ہمارے نوجوان وہ جو ہے پب جی کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ گیموں میں جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر، وہ گیمیں بنانے والے، وہ ہمیں حقیقی میدانوں میں شکست دے رہے ہیں، کچل رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور ہماری حکومتوں کو بھی بے حس کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو بھی لگایا ہوا ہے انہیں کاموں پہ. وہ میچز کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ بھی فلموں اور ڈراموں کے افتتاح کر رہے ہیں، ان میں آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے مقصد سے غافل کرنے کے لیے. ان میچوں پہ لگا دو، ان کو گیموں پہ لگا دو، میچوں پہ لگا دو، ڈراموں کی قسطوں دیکھنے پہ لگا دو. فلاں قسط آنی تھی فلاں. اور میں ابھی بتا رہا تھا نا، دو نوجوان باہر ملے. روزانہ اس طرح کے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. کئی دفعہ میں اپنے شاگردوں کو بتانے لگتا ہوں کہ یہ باتیں، تو آگے سے کہتے ہیں استاد جی آپ بھی دیکھتے ہیں. ابھی یہ جو پی ایس ایل کی میں نے بات کی تو مجھے آگے سے شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ نے بھی دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں. کبھی تمہارے سٹیٹس، ان شاگردوں سے کہا کبھی تمہارے سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے آج میچ ہے کس کا ہے، کون ہارا کون جیتا. تم سٹیٹس تو لگائے ہوئے ہوتے ہو نا، جو جس فیلڈ میں ہے اس نے وہی کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک بچہ نا، بلکہ وہ ہمارے پاس مزدوری کرنے آئے، کوئی کام تھا وہ مزدوری کر رہے تھے. ایک مزدور وہاں پہ نوجوان تھا، دوسرے کو کہہ رہا ہو یار آج نا وہ ڈرامے کی قسط آنی ہے، فلاں ڈرامہ ہے اور اس کی قسط آنی ہے فلاں، وہ میں نے دیکھنی ہے اس لیے میں نے جلدی جانا ہے. یہ حالت بن چکی ہے.
یعنی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، میرے خیال سے نہیں پڑھی اس نے، مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ادھر ہی تھا، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ یہ اصل مقصد سے یہی غافل کرنا ہے نا، اس کو قرآن کی فکر نہیں، اس کو نماز کی فکر نہیں، اس کو اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کی فکر نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ حلال کما رہا ہے، لیکن مقصد سے غافل کرنے والی یہی چیزیں ہیں نا، کہ اس کو فکر ہے ڈرامے کی قسط کی، کہ آج فلاں دن ہے، فلاں ڈرامے کی قسط آنی تھی، کہیں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ نماز کے چھوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن نہیں آتا، نہیں پڑھا قرآن، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈرامے کی قسط نہ چھوٹے، فلمیں نہ چھوٹیں، میچ نہ چھوٹے، میچ کی ایک بال نہ چھوٹے، سکوروں کو پتہ ہو۔ اور ہمارے نوجوانوں کو سارے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، کافروں کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہیں، ایکٹریس کے نام یاد ہیں، عورتوں کے نام یاد ہیں۔ بلکہ ابھی انڈیا کے ساتھ وہ تھوڑا سا جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے نا، چھیڑخانی کر رہا ہے انڈیا، تو ہمارے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا دیکھیں، کئی نوجوان کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہوئی نا، اگر ہم جیت گئے، فلاں جو انڈیا کی اداکارہ ہے نا، وہ میں نے لینی ہے، اس کو میں نے لونڈی بنانا ہے مال غنیمت کے طور پر۔ یعنی تمہیں ان ایکٹروں سے، ان گانے والی اور ناچنے والیوں سے محبت ہے، اور ایسے ناچنے والیوں سے محبت کرنے والے ان کی اولادیں، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ ناچنے والیوں کی اولادیں کبھی آزادی کی جنگ نہیں لڑا کرتی، تم آزادی کی جنگ لڑو گے؟ جن سے ان گانے والیوں سے محبت ہے، جن کے دلوں میں ابھی بھی ان فاحشہ عورتوں کی محبت نہیں گئی، جنہوں نے ان فاحشات کو دیکھنا ہے، ان گانے بجانے والے اور گانے گانے والیوں کو دیکھنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، وہ جنگ لڑیں گے، وہ جہاد کریں گے۔ اپنی حالت کو بدلیں، خدا نے کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جنہیں خود شعور اپنی حالت کو بدلنے کا۔ اس قدر گر چکے ہیں، اخلاقی پستیوں میں ہم پڑ چکے ہیں، اور پھر اس سوشل میڈیا نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے۔ پہلے تو صرف ڈرامے اور فلمیں ہوتی تھیں، ان فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی، ان کو اس سے پہلے دور میں تو کنجریاں کہا کرتا تھا نا ان گانے والیوں کو، لیکن جب فلمی دنیا آئی تو ان کو ایکٹر ایکٹریس کہا جانے لگا، اور صرف اسی حد تک معاملہ جو ہے اسی حد تک تھا۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، ٹک ٹاک اور فیس بک، اس پہ ویڈیو بنانا اور ڈالنا آیا ہے، اب گھر گھر میں وہی ناچنے والیاں اور ناچنے والیوں کی اولادیں، جسے گانا نہیں آتا نا، خود گانا نہیں آتا، وہ دوسرے کا گانا، انڈیا کا گانا لگا کے، اپنے ٹھمکے لگا کے اور اپنی ویڈیو بنا کے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے چکر میں ہے، اور پھر اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ کئی بےغیرت شوہر بھی ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سامنے لا کے ولاگنگ کر رہے ہیں، یہ اپنا ٹیلنٹ دکھایا جا رہا ہے، یہ میں اب سو رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، اب میری بیوی ناراض ہو چکی ہے، اب میں اس کو منا رہا ہوں، اب اس کو میں فلاں لے کے جا رہا ہوں، اور دکھایا جا رہا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا کے۔ دیوس ہیں یہ لوگ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، کوئی کسی کے گھر میں جو بلا اجازت آتا تو اس کو ٹوکا جاتا تھا، عزت اور غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا کہ میری ماں بہن پر اس نے بری نظر کیوں ڈالی ہے، کیوں آیا بغیر اجازت ہمارے گھر میں۔ آج وہ بے غیرتی کا دور آ چکا ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خود بے پردہ کر کے دکھایا جا رہا ہے، آؤ دیکھو گھسو ہمارے گھر میں۔ یہ گھر میں گھسنا ہی ہے نا، وہ گھسے نہیں، تم نے خود جو ہے ویڈیو بنا کے دکھا دیا ان کو۔ کس قدر بے حسی ہے، کس قدر فحاشی ہو رہی ہے، یعنی کس دور میں اب آگے پتہ نہیں۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری اولادیں جب جوان ہوں گی، اس وقت کہاں دور چلا گیا، کہاں تک آگے ہم جائیں گے، کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اور مزید پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ تو پھر جب دیکھتے ہیں دوسرے نوجوان، نئی نسل جب دیکھتی ہے، پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بچے بچیاں جب ان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں ٹک ٹاک کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی شہرت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، کہاں سے ملی ہیں؟ ویڈیوز بنا کے ہیں۔ اور پھر اصل ان کا کیا ہوتا ہے، ٹوٹل ان کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ جو وائرل نہیں ہو رہا ہوتا، جو مشہور نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اپنی خود ہی بیہودہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، بیہودہ ویڈیوز بنوا لی، ایکسپوز ہو گئے، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کی جو ہے وہ مبینہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ یہ خود ہی ہوتے ہیں کرنے والے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ کئی ایسے موجود ہیں جن کی شہرت کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی کہ اس کی ویڈیو، فاحشہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے،
اور پھر بعد میں مشہور ہو گیا. اور ہماری قوم اس قدر نیچ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھنے کے بجائے کسی کی لیک ویڈیو خالی نام ہی لکھا ہو نا کس قدر بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. یعنی ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے اس گندی مکھی کی طرح کہ پورے جسم پر جہاں پہ پھوڑا ہو نا پھنسی ہو, جہاں پہ پیپ ہو, جہاں پہ خلازت ہو, وہ مکھی وہیں پہ بیٹھتی ہے. معاشرے کی اچھائیاں نہیں دیکھیں گے, ہم اچھائیاں نہیں دیکھیں گے, برائیاں. روزانہ کئی اچھے جملے بولے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, لیکن کسی کے منہ سے کوئی گھٹیا جملہ نکل جائے, دیکھیں اس پر کیسے میمز بن رہی ہیں, وہ وائرل ہو رہا, ہر کسی کی زبان پہ ہے, پھر ہر کوئی وہی جملہ بول رہا ہے. یہ ساری چیزیں, اصل میں بات کرنے کا مقصد بات کہیں اور نکل گئی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کرنے والی ہیں. یہی لہو الحدیث ہے, یہ لہو الحدیث ہے. دیکھتے ہیں نا, فیس بک کھولی, اسکرولنگ کیا, یہ ریلز اور یہ جو شارٹ ویڈیوز آئی ہیں نا جب سے, یہ بھی ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کرنے والی ہیں. اس سے نہ کوئی علم حاصل ہوتا ہے, بس وہ بندہ سکرول ہی کر رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں نے موبائل بیچ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب پیکج لگتا تھا نا, نیٹ کا پیکج, پتہ ہی نہیں چلتا, رات کو دیکھنا جب شروع ہوا, سکرول کرتے کرتے ابھی وہ دل میں ہوتا ہے کہ ابھی 5-10 منٹ دیکھنے پھر چھوڑ دینا ہے. 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے جا کے پھر موبائل رکھتے, پھر سوتے, پھر صبح کو اب اس کو یہ ذہن میں نہیں ہے اس کے بھی کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے, میں گناہ کر رہا ہوں, میں بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہوں, میں گانے سنتا ہوں. یہ ذہن نہیں ہے. ذہن کیا ہے کہ پھر صبح کو کام کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, پھر صبح کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا, تھکان ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, صبح کو روزی ٹھیک نہیں کما سکتے, مزدوری ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے کام پر ٹائم پہ نہیں جا سکتے. فکر یہ ہے, اس لیے میں پھر موبائل بیچ رہا ہوں تاکہ میرا کام تو ٹھیک ہو. یہ فکر نہیں ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں, میں گانے سن رہا ہوں, میں اپنے مقصد سے غافل ہو رہا ہوں, میری صبح کی نماز رہ جاتی ہے, اس لیے میں موبائل بیچ رہا ہوں. نہیں, اصل فکر تو یہ ہونا چاہیے نا, فکر تو یہ ہونا چاہیے. یہ زندگی بدلنے والی سوچ ہے کہ جو چیز میری نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے, میں صبح کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اس موبائل کی وجہ سے, رات کو دیر تک دیکھتا رہتا ہوں, پھر حرام. حلال دیکھنا بھی منع ہے, ایسا حلال دیکھنا آپ رات کو عشاء کے بعد موبائل پر علماء کے لیکچر سنتے رہیں, آپ پڑھتے رہیں, آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن صبح کی اس پڑھنے کی وجہ سے آپ کی صبح کی نماز رہ جاتی ہے, تو آپ کو وہ پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے. آپ ٹائم سے سوئیں اور صبح کو تاکہ جلدی نماز کے لیے اٹھ سکیں, جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں. اصل مقصد ہے زندگی کا, ہم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ گانا بجانا, فلمیں, ڈرامے, اور اس وقت جو ہے ریلز, فیس بک, سٹیٹس, جو ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کر دیں, یہ لہو الحدیث ہے, ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کر دیں. دیکھیں اس موبائل کا, یہ بہت بڑی نعمت ہے موبائل, اگر اس کا اچھا استعمال کریں. اپنے آپ کو, اگر آپ نے نیٹ کے پیکج لگائے ہیں یا گھر میں نیٹ لگوایا ہوا ہے, تو آپ اپنا بھی کنٹرول کریں, لمٹ رکھیں کہ کیا کیا حدود ہیں ہماری, کیا کچھ دیکھنا ہے ہم نے. کیونکہ اس میں نا اب انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک دور ایسا تھا کہ جس دور میں گانے بجانے, وہ آپ نے کیسٹ جا کے خریدنی تھی تو آپ کے پاس گانا آنا تھا, ٹھیک ہے نا, سی ڈی لینی تھی, یا جو ہے نا کسی چینل کے کنیکشن آپ نے لینے تھے تو آپ کے پاس فلمیں اور ڈرامے آنی تھی. لیکن آج لامحدود ہو چکا ہے, گلوبلائز بن چکا ہے. یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, یہ ساری چیزیں, ان پہ آپ کسی عالم کا لیکچر سن رہے ہیں نا, تو بیچ میں کوئی اور چیز آ جائے گی, ایڈ کے ذریعے آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. نہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہو کسی کا, کسی بےہودہ کا, تو پھر بھی کسی نہ کسی ایڈ کی طرح آ جائے گی. یاد رکھیں, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کا ایک الگوریتھم سسٹم ہے, آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو بار بار آپ کو اچھی چیزیں دکھائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر ایک مرتبہ بھی کسی گانے کو سن لیا, کسی فلم کا کلپ دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھ لیا, اسی طرح کے پھر دیکھیں نا, جو خیر ہے وہ بہت کم ہے, علماء کے بیانات کم ہیں, اچھی چیزیں بہت کم ہیں, اور پھر بہت کم لوگ دیکھنے والے ہیں, بہت کم لوگوں کے پاس وہ جاتی ہیں, ان کی ریچ کم ہوتی ہے, اور گناہ کی ریچ زیادہ ہے, گناہ دیکھنے والے زیادہ ہیں. اور پھر ان جو ہے پلیٹ فارمز کے جو مالکان ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ گناہ پھیلے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ نیکیاں پھیلیں. اسی لیے جو
گانے ہیں، جو فلمیں ہیں، جو بیہودہ کلپ ہیں، ان کو ریچ بھی زیادہ دیتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک تو ایسی چیزوں کو ہم نے رپورٹ بھی کرنا ہے، انفالو بھی کرنا ہے، انسبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اچھی چیزوں کو ہم نے دیکھتے رہنا ہے، اور ان کو اس نیت سے بھی دیکھنا ہے تاکہ زیادہ ہم دیکھیں گے نا تو پھر زیادہ اسی طرح کے کنٹینٹ ہمارے سامنے آئے. آپ قرآن کی تلاوت چلا دیں موبائل پہ، میں بار بار کہتے رہتا ہوں گھر میں قرآن کی تلاوت. کل ہی ایک جو ہے خاتون پوچھ رہی تھی کہ ہمارے نیا گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو مسئلہ ہے، میرے بیٹے کو کسی نے میرے خلاف کر دیا، بدزن ہو گیا، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو کیا کریں؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، چلائیں. آپ بار بار قرآن کی تلاوت چلائیں گے نا موبائل پہ، یوٹیوب پہ، تو بار بار آپ کو قاری کی تلاوت دکھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس نیت سے بھی چلا کے رکھیں تاکہ دوبارہ جب ہم موبائل کھولیں یا ہمارے بچے موبائل اٹھائیں تو قرآن کی تلاوتیں آئیں سامنے، کوئی اور کلپ نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ کسی اور طرف نہ چلے جائیں ہم اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. یضل عن سبیل اللہ، یہ اصل ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے ان کو دور کرتے ہیں بغیر علم کے، اور پھر ایسی راستے پر جانے والوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ ایک قسط دیکھ لینا ڈرامے کی، بس یہ ایک ڈرامہ پورا کر لیں ہم، بس یہ ایک آخری فلم دیکھ لیں، بس یہ والی سیریز جو میچوں کی یہ تو دیکھ لینا. پھر اس طرح مگن ہوتا ہے انسان کہ اس کو واپسی آنے کا راستہ ہی معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح گیمیں کھیلنے والے اس قدر مگن کر دیے ہے، پھر قسطیں، پھر ایک قسط ختم نہیں ہوئی ہوتی اور دوسری قسطیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی. ایک ڈرامہ ابھی ختم نہیں ہوتا اور اگلا آ جاتا ہے، ایک میچ کی سیریز ختم نہیں ہوتی اور آ جاتی ہے، ایک گیم کا ایک پارٹس ختم نہیں ہوگا آگے اور آ جائیں گے. یہ سارے اس لیے انہوں نے کیا ہوا، ایک تو وہ پیسہ کما رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ پیسہ کما رہے ہیں، اور دوسرا ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یاد رکھیں اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ جو لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹانے والے ہیں، اللہ کے راستے سے دور کرنے والے، قرآن سے دور کرنے والے، اللہ کے دین سے دور کرنے والے. اب دیکھیں نا، اس بندے نے بھی گانے والیاں بلائیں، قصے اور کہانیاں لے کے آیا تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں. اور آج بھی یہی کچھ ہے نا، جو لوگ فلمیں دیکھنے کے، گانے سننے کے عادی بن جاتے ہیں، گانے سننے کے خصوصاً عادی بن جاتے ہیں، وہ قرآن نہیں سنتے، پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا. گیمیں دیکھنے کے عادی ہیں، زندگی تو وہاں کھپ رہی ہے نا، قرآن نہیں سنیں گے. قرآن سننے میں پھر سکون ہی نہیں ملے گا نا. آپ نے آپ کو حرام پہ لگایا نا، کانوں پہ حرام، کانوں کو حرام کا عادی بنایا ہوا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور پھر ان کی حالت کیا بن جاتی ہے گانے سننے والوں کی، مقصد سے غافل ہو جانے والوں کی، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں واللہ مستکبرا، منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے. کأن لم يسمع، ایسے لگتا ہے کہ اس گویا کہ اس نے قرآن کی ایک بات سنی نہیں، اس کے کانوں میں آواز ہی نہیں گئی. ایک تو محاورہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے نا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دی، یہاں وہ بات نہیں. کأن لم يسمعها، یہ تو ایسے گویا اس نے سنا ہی نہیں، آواز ہی نہیں پڑی اس کے کانوں پر. کان فی اذنیہ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں پر، تسنیہ کا صیغہ ہے، اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، دونوں کان بند ہیں اس کے، کچھ بھی نہیں سنا اس نے. گانے سن سن کے اس قدر نفاق دل میں پڑ چکا ہے کہ اب قرآن کی آواز سن کے ایسے لگتا ہے کہ سنا ہی نہیں ہے. دین کی بات، آخرت کی بات، شریعت کی بات، کوئی نصیحت کی بات، ایسے لگتا ہے کہ اس نے وہ بات سنی ہی نہیں. وبشرہ بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں اس کو دردناک عذاب خوشخبری دے دو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. ایمان لائے قرآن پر، قرآن کو مانا، سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس میں ہمیشہ رہیں گے نعمتوں والے باغات میں. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ سے زیادہ ومن اصدق من اللہ قیلا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے، کہ ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھتے ہو کوئی ستون ہے؟ ترونہا، کہ تم اس کے دو معنی ہیں، بغیر ستونوں کے کہ تم دیکھ رہے ہو قرآن، یہ جو آسمان ہے بغیر ستونوں کے. دوسرا معنی اس کا یہ مفسرین نے کیا ہے، ایسے ستونوں کے بغیر کہ جن ستونوں کو تم دیکھ سکو. یعنی ستون ہیں لیکن ایسے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. اتنی بڑی کاریگری، کتنا بڑا ہے ہمارا رب، وہو الخلاق، بہت بڑا پیدا کرنے والا. ایسی کاریگری، دنیا جتنی بڑی ترقی یافتہ بن چکی ہے اور فن تعمیر کی مہارتیں آ چکی ہیں،
ایسی کوئی فن نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایسی چھت نہیں ہے جو بغیر ستونوں کے ہو، یا کوئی ایسے ستون نہیں ہے جو نظر نہ آتے ہوں، بغیر نظر آنے والے ستون ہوں، لیکن اللہ رب العالمین آسمان کی چھت اور سماوات، اصل اوپر کی چیز کو بھی سما کہتے ہیں، آسمان اوپر، یہ ارض کی ضد ہے، القا فی الارض، اور گاڑ دی ہے زمین جو نیچے ہے، اور زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، تمید بکم، کہ زمین ہلے نہ، اگر زمین ہلتی تو پھر اس پہ ہم کوئی کام نہ کر سکتے، اس کو سکون دینے کے لیے، سموتھ دینے کے لیے، تاکہ یہ اس انسان اس پر ٹک سکے، اس پر سکون کر سکے، اس پر سکون سے کام کر سکے، اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑا، تو بس صفیہ من کل داب، اور ہر طرح کے جاندار اس زمین پر چلنے والے بھیج دیے۔ جدید ریسرچ کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ہم اس زمین پر جانداروں کی ہیں رہنے والے، زمین پر جو رہتی ہیں دریاؤں اور سمندروں میں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، غالباً 3 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں رہتی ہیں بنسبت زمین کے۔ اب اس کو سمندروں کی گہرائیوں میں انسان پہنچ نہیں سکا، وہ پچھلے دنوں وہ گئی تھی نا ایک آبدوز، وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے سمندروں کی گہرائیوں کو، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، ان کی آبدوز بھی جدید ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی وہ بھی ٹوٹ گئی، اتنی وہاں پر جو پانی کا پریشر ہے، اتنا زور ہے پریشر پانی کا کہ وہاں انسان کا جانا محال ہے، ایسے جانا تو ویسے ناممکن ہے، لیکن ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی وہاں پہنچی تو پھر بھی وہ بچ نہیں پائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دی اس زمین میں ہر طرح کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے آسمان سے پانی کو برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی عمدہ نباتات اور غلے اگائے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فَأَرُونِي، تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، مشرکین مکہ سے اور تمام کائنات کے مشرکین سے یہ خطاب ہے کہ تم جن کو اپنا معبود بناتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ ان معبودوں نے کیا پیدا کیا، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم واضح گمراہی میں۔ جہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں آج پڑھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لہو الحدیث سے بچا لیں، اللہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی، بامقصد کام کرنے کی توفیق عطا۔ آج کے اس رکوع کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا کیا کام بامقصد ہیں اور کیا کام بے مقصد ہیں، بے مقصد کاموں کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں، اور جو کام ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کرنے والا ہو وہ انٹرٹین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں مقصد سے ہٹانے والا ہے، دور کرنے والا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ ہمیں قرآن سے دور کرنے والا ہے، وہ ہمیں اللہ کے دین سے دور کرنے والا ہے۔ اور ایسے لوگ جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، گانے بجانے والیاں خریدتے ہیں، یا گانے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچا لیں، اللہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔